الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين والعاقبة للمتقين والجنة للمعتقين والنار للمعاندين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيع قلوبنا والطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله الملعونين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي لحمك لحمي دمك دمي نفسك نفسي روحك روحي جسمك جسمي صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد حضرات حسین اس اشرے کی تیسری مجلس ہے اور اس مقدس کلام کو سرنامہ کلام بنا کر پڑھا گیا. یہ سرور کائنات کا فرمان جس میں آپ نے امت مسلمہ کو اس بات کی تعلیم دی علی اور میں محمد ایک ہی گوشت سے ہیں, ایک ہی جسم سے ہیں, ایک ہی روح سے ہیں. گویا کہ نفس محمد خود علی مرتضیٰ ہے. فرماتے ہیں کہ یا علی آپ کا نفس میرا نفس ہے, آپ کی روح میری روح ہے, آپ کا جسم میرا جسم. آپ اور میں ایک ہی ہیں. اور اب جب کائنات کے رسول نے یہ فرمایا ہے تو دنیا سے چلے جانے کے بعد رسول کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب علی مرتضیٰ کے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اے علی محمد دنیا سے جا چکے اور نبی کے جانے کے بعد وارث میں ہوں نبی کا, لہٰذا سارے نبی کے تبرکات, سارے نبی کا ساز و سامان جس میں نبی کی عبا, نبی کی قبا, نبی کا عمامہ, نبی کا لباس مجھے دے دو, میرے حوالے کرو. علی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, ایک گٹھری میں سارے سامان کو پیک کر کے حوالے کر دیا, جائیے لے جائیے, اگر اٹھ سکے تو لے جائیے. اب جب گٹھری کو اٹھانا چاہا, رسول کے سگے چچا ہیں مگر گٹھڑی اٹھ نہیں رہی. اب جب اٹھانے کی بارہا کوشش کر چکے, آواز دی یا علی, یہ رسول کے تبرکات ہیں, کائنات کا بوجھ جو اٹھ نہیں رہا. بھائی یہ رسول کا عبا, رسول کی قبا, رسول کا عمامہ ہے, رسول کی عصا ہے, یا کوئی کائنات کا سب سے بھاری اور بھرکم سامان جو اٹھ نہیں رہا. علی نے فوراً مسکرا کر دیکھا اور آواز دی اپنے بڑے بیٹے حسن کو بلاؤ. اب جب بڑے بیٹے حسن کو بلایا گیا, علی نے خود حسن کو سارا ساز و سامان پہنایا. اب جب نبی کے نواسے نے اپنے نانا کے لباس کو زیبتن کیا, آواز دی علی نے اے بیٹے, اے میرے بیٹے حسن, ذرا حضرت عباس ابن عبد المطلب کو چل کر دکھاؤ. اب لباس پہن چکے ہیں حسن اور چل رہے ہیں حضرت عباس ابن عبد المطلب کے سامنے, اور نبی کے چچا حیران ہیں کہ جو لباس مجھ سے اٹھ نہیں رہا تھا وہ علی کے بیٹے حسن نے زیبتن بھی کر لیا اور آرام اور علیہ آرام سے چل بھی رہے. مگر ان کی حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب علی نے آواز دی جاؤ میرے چھوٹے بیٹے حسین کو بھی بلا لاؤ. جو لباس حسن نے پہنا تھا اب حسین کو پہنایا, اور حسین کے ساتھ بھی وہی واقعہ پیش آیا. حسین بھی چل رہے ہیں اور
تھا. یہاں حضرت عباس ابن عبد المطلب عجیب و غریب نگاہوں سے علی کو دیکھتے ہیں. اور اب جو علی نے حضرت عباس ابن عبد المطلب کی طرف نگاہ کی تو لباس منگوا کر خود بھی پہنا اور خود بھی چل کر دکھایا. اب ان سے برداشت نہ ہوا. یا علی یہ کیا لباس ہے؟ جب تم پہنتے ہو تو لمبا ہو جاتا ہے, جب تمہارے بچے پہنتے ہیں تو سکڑ جاتا. جو گٹھڑی مجھ سے اٹھ نہیں رہی تھی تم نے اور تمہاری اولاد تو اس لباس کو پہن بھی رہی ہے, آرام سے چل بھی رہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. آواز دی علی مرتضیٰ نے, ہے یہی تو بتانا چاہتا ہوں, نبی کا چچا ہونا اور بات ہے اور لہموں کا لہمی, نفسوں کا نفسی, روح کا روحی, جسموں کا جسمی ہونا اور بات ہے. نبی کا چچا ہونا اور بات ہے, نبی سے رشتہ داری رکھنا اور بات ہے, مگر نفس محمد ہونا اور بات ہے, خون رسول ہونا اور بات ہے. جو ہے جان محترم صلوات پڑھیے ذرا مل کر. یہ واقعہ آپ کو سنایا گیا جس میں نبی اور علی کے رشتے کو یوں بیان کیا گیا کہ اے علی آپ کا گوشت میرا گوشت, آپ کی روح میری روح. اور آپ حدیث قصہ ہر شب جمعرات, ہر شب جمعہ جمعرات کو آپ یہ پڑھتے ہیں جس میں نبی کے وہ یادگار جملے ہیں کہ جس میں اہل بیت علیہم السلام کے فضائل یوں پڑھتے ہیں کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. پروردگارا ان کے دوست جو ان سے دشمنی کرے میں بھی اس سے دشمنی کرتا ہوں, جو انہیں دوست رکھے میں بھی انہیں اپنا دوست رکھتا ہوں. اور یاد رکھیے گا بازار میں انسان جاتا ہے چیز خریدنے کے لیے, مگر واحد چیز ہے ولایت علی جو بازاروں میں نہیں ملا کرتی, جو خریدی نہیں جاتی, یہ عبادتوں سے نہیں ملتی, ریاضتوں سے ملا کرتی ہے. یہ عام بازار میں نہیں ملنے والی چیز. علی کی ولایت سے لوگوں کو مسئلہ ہے, لوگوں کو تکلیف ہے. کبھی کسی نے فقیر شام کے دربار میں ایک شخص مولا کا چاہنے والا تھا, آیا دربار میں. اب اس نے سوال کیا کہ بھائی علی کو جانتے ہو؟ کہا ہاں علی کا چاہنے والا. کہا اچھا تم, اور ظاہر اس کی عمر بہت زیادہ تھی. حضرت ہاشم اور حضرت امیہ جو کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کے سردار ہیں, جن کی وجہ سے بنو ہاشم اور بنو امیہ کہا جاتا ہے, ان سے بھی مل چکا تھا. یعنی اتنا بزرگ تھا, اس قدر اس کی عمر زیادہ تھی, مگر محبت و ولائے علی دل میں موجود ہے. اب اس ملعون نے سوال کیا یہ بتاؤ کہ کیا علی کو جانتے ہو؟ کہا ہاں علی کو جانتا ہوں. کہا کیا علی کے جد سے ملے ہو؟ کہا ہاں ہاشم سے ملا ہوں. کہا بتاؤ نے کیسا پایا؟ کہا خوبصورت, خوبصورت, اچھے اخلاق کے تھے. اب اس سے برداشت نہیں ہوا. اچھا ہمارے جد سے ملے ہو؟ امیہ سے. کہا ہاں ملا ہوں. کہا ان کو کیسا پایا؟ کہا بدصورت, بد اخلاق, بد سیرت, بد کردار. دربار ہے ملعون کا, حکومت اسی کے پاس ہے, حاکم ہے شام کا, برداشت نہ ہوا. کہا کیا ایسی خاص بات ہے علی میں جو تم علی کو نہیں چھوڑتے؟ کہا تو اگر میری بات مان جائے تو تیرے ساتھ ہو. کہا کرو کوئی خواہش, ہم تمہاری خواہش پوری کریں گے. وہ سمجھ رہا تو دنیا مانگے گی. انہوں نے کہا کہ اگر تو دنیا میں مجھے کچھ ایسا عطا کر دے کہ میری آخرت سنور جائے تو بتا. کہا نہیں آخرت تو نہیں دے سکتا. کہا ایک کام کرو دنیا میں ہم سے کچھ مانگو. کہا اچھا دیکھ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میری جوانی مجھے لوٹا دے. کہا دیکھو یہ بھی نہیں کر سکتا. فوراً آواز دی ارے نہ تو دنیا دے سکتا ہے نہ تو آخرت دے سکتا ہے, اور پھر تو یہ کہتا ہے کہ علی کو چھوڑ دو. ارے علی تو وہ ہے جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مجھے دیتے ہیں.
ایک مرتبہ ایک اور ملعون ہے، نام حجاج ہے، اور چن چن کر مولا کی شیعوں کا قاتل ہے. کبھی کسی صحابی علی کو، کبھی کسی اور صحابی علی کو قتل کرتا ہے. مولا کے چاہنے والے پیغمبر کو بھی بلا لیا دربار میں اور کہا علی کو چھوڑ دو. کہا نہیں چھوڑوں گا. یہ وہ ہیں جو ہر جنگ میں ہر جگہ علی کے ساتھ ساتھ تھے، اور وہ ہیں کہ ان کی کہانی اور ان کا علی سے ملاقات کا قصہ بھی بڑا نرالا ہے. دل چاہتا ہے آج اس قصے کو بیان کریں. اپنے علاقے کے ظاہر شہزادے بھی تھے اور اگلے حاکم بھی تھے. والد کا انتقال ہو گیا اور چچا کو حکومت مل گئی. حق بیٹے کا تھا مگر چونکہ بیٹے کی عمر کم تھی اس لیے چچا نے حکومت لے لی. اب انہوں نے چاہا کہ اپنے چچا سے حکومت واپس لیں، اور باپ نے نصیحت یہ کی تھی کہ یعنی باپ نے اپنے بھائی سے یہ نصیحت کی تھی کہ تیری ایک بیٹی ہے اور میرا ایک بیٹا ہے، جب یہ دونوں جوان ہو جائیں تو انتخاب کر دینا، اور جب یہ جوان ہو جائے تو اس کو اپنی جگہ حاکم بنا دے. یعنی حضرت پیغمبر کی بات ہو گئی. اب جب وہ وقت آ پہنچا تو انہوں نے جا کر دعویٰ کیا، انہوں نے مطالبہ کیا کہ میرے باپ نے وصیت کی تھی لہٰذا اپنی بیٹی سے عقد بھی کیجیے اور مجھے سرداری اور اہمیت بھی دیجیے. مگر یہ نہ مانے. کہا کہ بھائی ابھی ٹھہر جاؤ، کچھ عرصے بعد تمہیں حاکم بنا دیں گے. اور یہ کافی بار کہتے رہے مگر یہ ٹالتے رہے. اب جو انہوں نے دیکھا کہ بات نہیں بن رہی تو اپنے کچھ ساتھیوں کو لیا، سپاہیوں کو لے کر پہنچے اور آخری بار کہا کہ اب اگر آپ نے اس وصیت پر عمل نہیں کیا سر تن سے جدا کر دوں گا. اب جب دھمکیاں سنی ہیں تو فوراً کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہم تمہیں حاکم بھی بنائے دیتے ہیں، اپنی بیٹی سے عقد بھی کرتے ہیں، ذرا بیٹھو تو صحیح. کہا ٹھیک ہے. آپ مان گئے. کہا مگر ہماری ایک شرط ہے. آواز میں کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ ہمارا ایک دشمن ہے اس کا سر تن سے جدا کر دینا. کون سا دشمن ہے؟ کہا رہتا تو وہ عرب میں ہے مگر بہت بہادر اور شجاع ہے، دھیان رہے، بہت سے سپاہیوں کو لے کے جانا پڑے. کہا کون ہے؟ ذرا نام تو بتائیے. کہا اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. کہا وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارے خداؤں کا انکار کرتا رہتا ہے، کبھی ہمارے بتوں کو زمین پر گرا دیتا ہے، کبھی ہمارے خداؤں کی توہین کرتا ہے، اور دین اسلام کا پیروکار بھی ہے، محافظ بھی ہے، سالار بھی ہے. تو کہا کہ جاؤ علی سے جا کر جنگ کرو اور علی کو قتل کر دو. کہا کہ سپاہ آپ دیں گے؟ کہا ہاں سپاہی ہم دیں گے. اب جب یہ پہنچے مکہ مولا کائنات کے پاس تو دیکھا کہ صبح کا وقت ہے اور پیغمبر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم ایک کام کرو، شہر کے باہر ہی قیام کرو، اگر ہم سب ایک ساتھ اتنی زیادہ تعداد میں مر جائیں گے تو ہو سکتا ہے اہل مکہ کو شک ہو جائے کہ کوئی جنگ ہونے والی ہے، اس لیے ہمارا پلان، ہمارا پروگرام ختم ہو جائے. کہا کہ چلو ہم انتظار کرتے ہیں، آپ جائیے. ابھی اندر پہنچے اور دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے ہاتھوں میں بیلچہ ہے اور آ رہے ہیں. سوال کیا ہے آنے والے کیا علی کو جانتے ہو؟ کہا ہاں اچھی طریقے سے جانتا ہوں. کہا اچھا علی کے بارے میں کچھ بتاؤ. کہا بس ایسے سمجھ لو کہ جیسا میں ہوں بالکل ویسے ہی علی ہیں، بالکل میری ہی طرح کے ہیں. کہا کہ اچھا آپ علی کو جانتے ہیں. اب یہ بات چیت چلتی رہی اور بہت دیر بعد اب جب مولا نے کہا کہ آؤ میں ہی علی ہوں، جب مولا کی زیارت ہوئی اور جو مولا سے کچھ دیر انہوں نے جنگ لڑنے کی کوشش کی، اور اب جب مولا کے وار کو دیکھا، مولا کی شجاعت کو دیکھا، امام کے دست مبارک میں موجود طاقت کو دیکھا، تو مولا کے پیروں پہ گر کر کہنے لگے یا علی مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیجیے. یہ ہے پیغمبر. اور جب یہ سنا کہ یا علی میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں تو فوراً علی نے آواز دی سچ کہا تھا یا رسول اللہ. یہ تو کہا آپ نے رسول کو یاد کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ جب میں آج صبح بس میں رسول سے گزر رہا تھا تو نبی نے مجھے دیکھ کر مسکرا کر فرمایا اے علی آج آپ کو ایک ایسا ساتھی، ایک ایسا صحابی ملے گا جو ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ جائے گا. کہا تو جب تم نے اس بات کا اقرار کیا تو مجھے رسول کی وہ بات یاد آ گئی. میرا درود پڑھیے مل کر محمد اللہم صلی غدیر قم کا میدان تھا.
علی کے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا گیا، آواز دی من بت مولا فاز علی مولا. نبی ہیں، دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور آواز دی. یہاں نعرہ لگتا ہے، ہم ایک ہاتھ بلند کرتے ہیں، برابر میں اعتراض کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیونکہ اعتراض کیا اعتراض یہ ہے کہ اگر نعرہ لگا رہے ہو تو ہاتھ بلند کرو. ہاتھ کیوں نہ بلند کریں؟ کہ اس لیے کہ تم جواب دے رہے ہو تو لہٰذا ہاتھ بلند کرنے کی ضرورت نہیں. ہم فوراً کہتے ہیں کہ چلو ذرا ہمارے ساتھ مسجد کے میدان کی شرط بڑھ لو. تم ایک ہاتھ کی بات کر رہے ہو، نبی نے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے آواز دی تھی. یہ نہ جانے کون سی سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. بھائی فقط نبی کے چہرے کو اور نبی کے لباس کو پہن لینا سنت نہیں ہے. نبی کی باتوں پر عمل کرنا، نبی کے فرامین کو یاد رکھنا بھی تو سنت ہے. نبی نے یہ فرمایا تھا کہ تم سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میری آل سے، میری اولاد سے مودت رکھو. یہ نہیں کہا محبت رکھو، یہ نہیں کہا کہ ان کا خیال کرو، بلکہ یہ کہا کہ اسے مودت رکھو. اب کوئی کہے کہ محبت میں اور مودت میں کیا فرق؟ جہاں سے محبت کی منزل ختم ہوتی ہے وہاں سے مودت کی منزل کا آغاز ہوتا ہے. قرآن میں بھی آیت آپ نے سنی کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ إِلَّا مَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ ہماری آل سے آپ مودت رکھیے. ایک واقعہ بس آپ سن لیجیے، اس کے بعد ہمت تمام عزیزان گرامی. مسجد نبوی ہے، نئے نئے مسلمان ہیں، ہجوم لگا ہوا ہے، مسجد بھری ہوئی ہے کہ اچانک دروازے پر کوئی لاک ہوا اور ایک شخص طویل القامت مسجد کے اندر آتا ہے. صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ عام انسان کو لگتا نہیں، قد اتنا بلند ہے کہ نظر نہیں آتا شروع کہاں سے ہو رہا ہے ختم کہاں ہو رہا ہے. لوگ پریشان ہیں یہ کون ہے، اور آواز دیتا ہے بتاؤ محمد کہاں. تو اتنا عجیب و غریب اس کا رنگ ہے، اتنی طویل القامت ہے، عجیب و غریب صورت ہے، لوگ ویسے ہی پریشان ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو رسول کو نہیں دیکھتے تھے، بھاگنے اور ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کرتے تھے، کسی طریقے سے مسجد سے فرار کریں، جان چھوٹ جائے. کون ہے نہ جانے نبی کو حملہ کرے، ہماری جان کو خطرہ نہ ہو جائے. اور تاریخ نے لکھا بہادر اور جریر صحابہ کے دل بھی دہل گئے، سب ڈرے ہوئے کہ کیا ہو رہا ہے. آواز دے رہا ہے بتاؤ محمد کہاں ہے. اچھا یہ نہیں کہا کہ کیا کام ہے ہمیں بتا دو، ہم نبی کے محافظ ہیں پہلے ہم سے لڑ لینا. نہیں، محمد وہاں محراب میں جاؤ. یعنی خود ہی اپنے سردار کو دشمن کے سامنے رکھ دیا کہ جاؤ حملہ کرو. یہ معیار ہے محبت کا، یہ معیار ہے محمد علی کا. اب کیوں نہ میں کہوں کہ علی کے سوا کوئی تھا ہی نہیں کہ جس نے جنگ میں نبی کا ساتھ دیا ہو. بھائی نبی جب زیادہ فوج کے ساتھ گئے ہوں تب تو لڑنے بہت سے آ سکتے ہیں، مگر جب احد کے میدان میں سب فرار کر رہے ہوں، جب حنین میں نبی تنہا کھڑے ہوں، تب ہی تو وفاداری اور محبت کا پتہ چلتا ہے. یہ تو مسجد نبوی ہے، کوئی جنگ کا میدان بھی نہیں. اس نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ میں حملہ کرنے آیا ہوں، بس پوچھ رہا ہے کہ محمد کہاں ہے. فوراً محراب میں عبادت کر رہے، جاؤ. پہنچا محراب میں، آپ محمد ہیں؟ ہاں جی یہی محمد. کیا کام ہے؟ کہا کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو نبی نے سوال کیا کہ تیرے ہاتھ بندھے ہیں، یہ بتا کس نے تیرے ہاتھ کیوں باندھے، کس نے باندھے، کیوں باندھے. کہا یہ نہ پوچھیے، کہا بتانا تو پڑے گا. کہا باندھے اس نے تھے کہ جب زمانہ حضرت نوح علیہ السلام میں کشتی نوح پر عذاب آیا، عذاب کا وقت ہے، کشتی نوح ہے، اللہ کے نبی نوح نے ساری مخلوق کو کشتی میں جمع کرنا شروع کیا اور میں دشمن تھا ان کا. میں نے چاہا کہ کشتی کو لڑ دوں، اس لیے کہ مجھے اپنی کلائیوں کا بڑا ناز تھا. کہا کہ تو کوئی عام آدمی تو لگتا نہیں. کہا نہیں، وہ جنات کا سردار ہوں، عام انسان نہیں ہوں، اور اس وقت بھی زندہ تھا، آج بھی موجود ہوں. کہا پھر تو نے کیا کیا؟ جیسے ہی میں نے الٹنے کی کوشش کی، جیسے ہی تصور میں آیا کہ اب یہ کشتی الٹوں گا، جیسے ہی آگے بڑھنا چاہا، نہ جانے نوح نے مجھے دیکھ کر کس کو آواز دی، کس کو مدد کے لیے پکارا.
میں نے دیکھا کہ چشمے زدن میں ایک گھڑسوار گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آ رہا ہے، اور جیسے ہی وہ جوان اس گھوڑے سے اترا اور اس نے ایک ہاتھ سے میرے دونوں ہاتھوں کو اطمینان سے تھاما اور دوسرے ہاتھ سے میرے ہاتھوں کو باندھنا شروع کیا، اور جب میرے ہاتھ باندھ چکا تو نوح علیہ السلام کی طرف نگاہ کر کے بولا، اب اگر کوئی اور مشکل آئے تو دوبارہ ہمیں یاد کر لینا۔ کہ وہ آیا اور میرے ہاتھ باندھ کے چلا گیا۔ رسول نے فرمایا تو جنات کی قوم کا سردار ہے، تو نے خود اتنا طاقتور ہے، عام انسانوں کی طرح تو ہے نہیں کہ ہاتھ کھول نہیں سکتا، تو نے خود کوشش کیوں نہیں کی؟ اب میں نے تو کیا، میرے قبیلے والوں نے بھی بہت کوشش کی، ان سب جنہوں نے مل کر کوشش کی، مگر کسی سے میرے ہاتھ کے موجود وہ رسن نہ کھلی۔ کہا کہ صبر کرو، اب یہاں بات چیت چل رہی ہے کہ وہاں یہ محراب ہے، ظاہر ہے جہاں نبی بات کر رہے تھے، جہاں بات چیت ہو رہی ہے، اور باہر صحن مسجد میں صحابہ کرام موجود ہیں، کہ کچھ ہی دیر گزری تھی، مسجد کے دروازے پر یا علی آ جائیے، یا علی آ جائیے، یا علی آ جائیے۔ معلوم ہوا کہ جب مصیبت آتی ہے تو اچھے اچھوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، یا علی آ جائیے، یا علی آ جائیے۔ اور پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ بھائی بڑے بڑے اصحاب نے کہا ہے یا علی مدد۔ عزیزان محترم، اب جب یہ علی کو بلایا گیا، مولا کو دیکھا، اب جیسے ہی مولا کو قریب آتے ہوئے دیکھا، فوراً بھاگا، نبی کی پشت پہ پہنچا، کہا مجھے بچا لیجئے۔ کہا ایک مرتبہ ان سے کیوں ڈر رہے ہو، یہ تو میرے بھائی علی ابن ابی طالب ہیں۔ کہا خدا کی قسم انہوں نے ہی تو میرے ہاتھ باندھے تھے۔ اللہ جانے کیسا تھا، اس لیے گھبرایا ہوا۔ اب فکر نہ کرو، ہم موجود ہیں، تمہاری حفاظت کریں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ اور کہا یا علی آپ نے اس کے ہاتھ باندھے؟ جی یا رسول اللہ میں نے اس کے ہاتھ باندھے، آپ نے اس کے ہاتھ باندھے تھے لہٰذا آپ اس کے ہاتھ کھولیں۔ کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے لہٰذا ہاتھ کھول دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط؟ شرط یہ ہے کہ اس کو کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ رسول نے آواز دی کہ مثلاً پڑھے گا۔ کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آواز دی علی نے پڑھو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب مشکل میں تو ہے ہی، علی سے ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، اتنے سالوں بعد علی سے ملاقات جو ہو رہی ہے، 1400 برس تو فقط نبی کو گزرے ہوئے بھی، نبی کو اس دنیا سے گئے ہوئے گزرے ہیں، مگر یہ تو 1400 برس سے بھی زیادہ کا اور طویل عرصے پرانا واقعہ۔ عزیزان محترم، اب جب علی کو دیکھا پریشان ہے، اس نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آگے بڑے مرتضی، ہاتھوں کو کھولنا چاہتے ہیں کہ نبی نے اشارہ کیا رک جائیے۔ یا رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا؟ کہا نہیں، آپ کی شرط تو پوری ہو گئی، ہماری بھی شرط۔ یا رسول اللہ آپ کی کیا شرط ہے؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ پہلے سے یہ پڑھنا پڑے گا علی ولی اللہ، اگر نہیں پڑھے گا تو ہاتھ نہیں کھلیں گے۔ تو بھائی اب جب علی ولی اللہ پڑھا تو ہاتھ کھلے، معلوم یہ ہوا کہ جو نہیں پڑھتے زندگی بھر ہاتھ بندھے رہتے ہیں، اور جو پڑھنے والے ہیں علی ولی اللہ ہمیشہ ہاتھ کھلے رہتے ہیں۔ بندے ہاتھوں اور کھلے ہاتھوں کا منصبہ زحمت تمام کر دی۔ حرام کی صبح بیویوں کو قیدی بنا کر لے جایا جا رہا ہے، اور اب تو امتحان کا آغاز ہو رہا ہے نا، ہر بیوی کو اس کے مقتول کے لاشے کو دیکھنا پڑ رہا ہے، اور ہر بیوی کبھی ان میں لیلا علی اکبر کے جسم کو دیکھتی ہے، کبھی ان میں رباب قاسم کے سر کو، کبھی زینب حسین کے سر کو، مگر عزاداروں بیویوں کو رونے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ کوئی بیوی رونا چاہتی
ملعون تازیانے مارا کرتے تھے، مگر یہاں تو کوئی ظلم نہیں کھائے گا، یہاں تو کوئی رونے پر پابندی بھی نہیں ہے۔ چلو ذرا کوفہ و شام کے بازار کے حالات تو دیکھ لو۔ اب جب یہ زینب چلی ہے کوفہ و شام کے بازار میں، سید سجاد وہ امام جن کے گلے میں توق خاردار، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، امام چل رہے ہیں کہ ایک صحابی رسول سے ملاقات ہوئی اور آواز دی کہ آپ کون ہیں جو اس حال میں ہے؟ کہا نہیں پہچانا، ارے ہم تمہارے رسول کے نواسے زین العابدین علی ابن حسین ہیں۔ کہا نبی کے نواسے حسین کے بیٹے ہیں؟ کہا جی ہاں نبی کے بیٹے حسین کا بیٹا ہوں۔ کہا سید سردار حسین کہاں؟ کہا حسین میرے بابا تمام انصار سمیت کربلا میں قتل کر دیے گئے۔ عزادارو سنو گے، ایک وہ معراج تھی کہ جب 70,000 فرشتے نبی کے ساتھ تھے، اور ایک حسین کی معراج ہے جہاں 71 حسین کے ساتھی ہے اور تنہا حسین اور لاکھوں حسین کو گھیرے ہوئے ہیں۔ کوئی تلوار چلاتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزے سے حملہ کرتا ہے، تو جس تکلیف میں تھے وہ تکلیف دور ہو جاتی تھی، وہ رنج و غم کم ہو جاتا تھا۔ مگر کہتے ہیں کہ جب میں نام حسین زبان سے جاری کرتا ہوں تو عجیب و غریب حالت ہو جاتی ہے۔ یہ 4 نام تو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے، مگر جب نام حسین آتا ہے نہ جانے میری کیا کیفیت ہے، آنکھوں سے آنسو روانہ ہوتے ہیں، کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے، ارے رونے کو جی چاہتا ہے۔ اور سوال کیا پالنے والے یہ کون ہستی ہے حسین کہ جن کا نام لیتا ہو تو عجیب کیفیت تاری ہوتی ہے؟ آواز دیا ہے میرے بندے، یہ حسین ابن علی وہ ہیں جو آخری نبی کے نواسے ہیں، جن پر ظلم اٹھایا جائے گا 3 دن کا پیاسا حسین کربلا کے میدان میں ذبح کیا جائے گا۔ اب جب یہ سنا فوراً پریشان ہوئے اور اس قدر غمگین ہوئے کہ 3 دن تک کھانا نہیں کھایا، 3 دن تک پانی کو ترک کر دیا، اپنے دوست و احباب سے ملنا بند کر دیا، اور تنہا ہے فقط حسین پر گریا کرتے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں آپ تو نہ حسین کے اجداد میں سے ہیں نہ امام کی نسل میں سے ہیں، مگر پھر بھی حسین کی مصیبت کا سن کر برداشت نہ کر سکے۔ کیا حال ہوگا زینب و سیدہ کا جنہیں حسین کی شہادت دیکھنا پڑ رہی ہے۔ زینب وہ جو 70 قدم دور بھائی کے گلے پر خنجر چلتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ سیدہ آواز دیتی ہے اے دشت نینوا میرا بچہ بے قصور ہے، ارے نہ مار میں نے چکیاں پیس پیس کر پالا۔ عزاداروں 11 محرم الحرام کی صبح 23 محرم الحرام ہے، اور نبی کا خاندان کوفہ و شام کے بازاروں سے گزرتا ہے۔ بیویوں کے سروں پر چادر نہیں ہے، شہداء کے سر نیزے پر ہیں، اور کبھی کسی بازار سے گزرتے ہیں تو کبھی کسی اور بازار سے، کبھی کوفے کا بازار ہے تو کبھی شام کا بازار ہے۔ اور ایسے بدبخت ملعون تھے کہ بجائے محمد کی بیٹیوں کو چادر اور پردہ فراہم کرتے، اس کے بجائے محمد کی بیٹیوں کو کبھی پتھر مارے جاتے ہیں، کبھی تازیانے مارے جاتے ہیں، کبھی حسین کی 4 سالہ بچی کے چہرے پر تماچے مارے جاتے ہیں۔ عزاداران حسین، آپ نے فقط چند ہی جملے سنے اور آپ سے برداشت نہیں ہوا۔ ذرا میرے ساتھ اس ماں کے پاس تو چلو کہ جسے بیٹے کی ولادت پر یہ خبر سنائی ہے اس کے بابا نے، اے سیدہ تیرا یہ لال 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں قتل کیا جائے گا۔
ذرا سوچو اس ماں پر کیا بیتے گی کہ جس کے پاس بیٹے کی ولادت کے موقع پر یہ خبر آئے کہ تمہارا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا تنہا ظالموں کے درمیان ذبح کیا جائے گا۔ حضرت حسن ایک اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت زکریا علیہ السلام ہیں کہ جنہیں امام حسین سے بڑی محبت ہے، اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ انہوں نے دعا کی ہے پالنے والے مجھے پنجتن پاک علیہ السلام کے اسماء گرامی یاد کرنے ہیں، مجھے ان کے نام تعلیم فرما دے۔ دعا قبول ہوئی۔ 4 نام ایسے تھے، محمد، علی، حسن، فاطمہ۔ جب یہ نام کرتا ہے، اگر کسی کے پاس کچھ نہ آتا، ارے کربلا کی گرم ریت اٹھاتا، امام کے جسم پر مارتا، کبھی کوئی خیمے کے قریب جا کر آگ لگانے کی کوشش کرتا۔ امام کبھی خیمے کی آگ کو بجھاتے ہیں، کبھی ظالموں کا مقابلہ کرتے ہیں، مگر تنہا ہے حسین۔ ارے کتنا مقابلہ کرتے، کس کس سے لڑتے، اور داروں وہ کیا قیامت کا منظر ہوگا جب سیدہ کا لال زمین سے زمین کی جانب روانہ ہوا اور سورج کو گرہن لگنا شروع ہوا۔ زمین کربلا میں آندھیاں چلی، یہاں حسین کا سر سجدے میں، شمر ملون سینے پہ سوار ہے۔ عزاداران حسین، یہ زینب وہ ہے کہ جس نے ہر وقت صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ اب جب یہ چلی ہے بھائی کے ساتھ، حسین کا سر بریدہ ہے، نوکے نیزہ پر امام کا سر ہے، مگر چونکہ بہن کے سر پر چادر نہیں ہے، امام نے اپنی آنکھوں کو بند کیا ہوا ہے، اور اب جو کلام پاک کی تلاوت لوگوں نے سنی، دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا تو غور کیا کہ ایک کٹے ہوئے سر سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ لوگ تعجب میں ہیں کہ یہ تلاوت کی آواز اس کٹے ہوئے سر سے کیوں آ رہی ہے؟ میرا دل کہتا ہے کہ شاید حسین یہ تصور کر رہے ہو کہ لوگوں کی نگاہ میرے سر کی جانب ہو اور میری زینب کے کھلے سر کو کوئی نہ دیکھے۔ لوگ اسی تعجب میں پڑے رہے کہ اس کٹے ہوئے سر سے کون تلاوت کر رہا ہے، مگر کوئی میری مظلومہ بہن زینب کو نہ دیکھے۔ اللہ دارو، یہاں زینب نے یہ منظر دیکھا اور اپنے بھائی سے یوں کہتی ہے، اے بھیا، قیام میں علی اکبر کا لاشا بھی آیا تھا، کیا میں نے آنکھیں بند کی تھی؟ ارے قیام میں عباس کا لاشا آیا، کیا میں نے آنکھیں بند کی؟ عباس کے کٹے ہوئے بازو ہیں۔ ارے قاسم کا لاشا پامال ہوا، بھیا کیا میں نے آنکھیں بند کی؟ ارے علی اصغر کے حلقوں پر تیر لگا، بھیا کیا میں نے آنکھیں بند کی؟ اگر اے میرے بھائی حسین، اب جب آپ کی بہن کوفے کے بازار میں جا رہی ہے، آپ نے آنکھیں کیوں بند کی؟ ارے آنکھیں کھولو، دیکھو بہن کیسے کوفہ و شام فتح کرتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ